منتو خیل صاحب، $1 بلین کا کوشچن ہے اور آپ کے لیے ہے سر، یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ نہیں لیا اعتماد کا ووٹ پرویز الہی صاحب نے، 4 بجے کا کہا گیا تھا، پھر ہی ول سیز ٹو بی، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا، اینڈ آئی ڈونٹ نو اف ہی اسٹل سیزز ٹو بی اور ناٹ. اس وقت میٹنگ بھی چل رہی ہے کافی دیر سے، امیدیں یہی ہیں، بلکہ شاید پیشن گوئیاں بھی یہی ہیں کہ ڈی سیٹ کر دیا جائے گا. کیا یہ لیگلی وہ یہ گورنر صاحب کا استحقاق ہے کہ وہ یہ کر سکیں؟ جی بالکل ہے، یہ عین آئین کا حصہ ہے، اور ان باتوں سے ہم گھبرا نہیں رہے ہیں، نہ ہمیں حیرت ہو رہی ہے. آپ نے تو $1 ملین کا سوال بنا دیا ہے. میرے حساب سے تو یہ عام سا سوال ہے، کیونکہ اگر آپ ماضی کا دیکھ لیں، عدم اعتماد کی تحریک کا آپ دیکھ لیں، تو عدم اعتماد کی تحریک میں جہاں ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی پی ٹی آئی کے قاسم سوری صاحب یا اسپیکر اسد کیسر صاحب نے جو حرکتیں کی ہے، اور ان حرکتوں کو باقاعدہ سپریم کورٹ کے فل بینچ نے اس کو غیر آئینی قرار دیا گیا کہ ججمنٹ کا حصہ ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یقیناً سبطین صاحب یا ان کے دوسرے لوگ جس طرح عمران خان نیازی صاحب ان کو ہدایت دیں گے، اسی طرح سے انہوں نے کنویں بھی کودنا ہے، انہوں نے قانون کی دھجیاں بھی اڑانے، انہیں سارے کام کرنا ہے. لیکن ہمارے پاس بھی آپشن ہے، ہمارے پاس بھی راستے ہیں. تو ایک چیز تو یہ کلیئر ہو گئی ہے کہ پنجاب کی حکومت، پنجاب کی اسمبلی نہیں ٹوٹے گی. کیونکہ اور اگر اتنی یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہم اسمبلی توڑ رہے، فلاں کر رہے، یہ کر رہے، ایون کہ اس کے باوجود کہ پرویز الہی صاحب نے عمران نیازی صاحب کو شٹ اپ کال دیا. شٹ اپ کال میں یوں کہوں گا، اس نے کہا کہ آئندہ کسی نے جنرل باجوہ کے خلاف بات کی ہے، میں اور میری پارٹی جو نہ کھڑی ہوگی سامنے. پھر اس نے پنجاب حکومت کی ترجمان کو، جو کہ پی ٹی آئی کے ایم پی ہے، ان کو یہ کہا کہ ان کی اوقات کیا ہے جنرل باجوہ صاحب کے خلاف بات کرنے کی. یہ ہو گیا دوسرا. تیسرا، انہوں نے وسیم اکرم پلس عثمان بوزدار صاحب کے بارے میں کہا کہ ان کی اوقات یہ تھی کہ میں نے زمین سے لے کے آسمان تک بٹھایا. یہ ہو گیا تیسرا. چوتھا، انہوں نے خود جا کے عمران نیازی صاحب کو بولا کہ آپ احسان فراموش نہیں بنے، جنرل باجوہ نے آپ کو زمین سے لے کے آسمان پہ اٹھایا، آپ کو کر کی دیا ہے. تو ان ساری باتوں سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جہاں اقوام متحدہ کے فورم پہ انڈیا کو اور مودی کو عالمی دہشت گرد قرار دیا ہے، وہاں اسمبلی کے فلور پہ پہلی تقریر میں بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ آپ سلیکٹڈ ہو. اور آپ کو یاد ہوگا شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران احمد خان نیازی صاحب دونوں نے ڈیسک بجایا. آج ان کی اپنی وزیر اعلیٰ نے اس بات کو کنفرم کیا کہ وہ سلیکٹڈ تھا، کیونکہ وہ خود کہہ رہے جنرل باجوہ نے اس کو زمین سے لے کے آسمان تک اس کو اٹھایا، اس کو تخت پہ بٹھایا. تو ان ساری چیزوں سے ہمیں تو پہلے دن سے پتہ تھا. اور یہ جو اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جو حرکتیں ہیں، یہ کوئی نئی نہیں ہے. قومی اسمبلی میں ہم دیکھ چکے ہیں، سپریم کورٹ کے 100 موٹوں کے باوجود دن 10 بجے سے لے کے رات 1:30 بجے تک وہ اس کے اوپر حمل ہوا. اور وہ حمل کیسا ہو گیا وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ جب وہ پریزنر گاڑی آ گئی ہے اسمبلی کے سامنے تو یہ سیدھا ہو گئے 2 منٹ میں. تو یہ شرافت کی زبانی سمجھتے ہیں یہ لوگ، ان کو اسی طرح سے جیسا اچھا سر، مجھے ایک بات بتائیے گا، کیونکہ کوئی حاضر سروس ہو تو چلیں، نہیں ایک منٹ میری بات سن لیں سر، میری بات منتو خیل صاحب مجھے بتائیں کہ کوئی حاضر سروس ہو اور اس کے بارے میں برائی ہو رہی ہو تو چلیں کوئی فائدہ اٹیچڈ ہوتا ہے، یا تو واقعی پرویز الہی صاحب ایک وزادار آدمی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ اپنے محسن کے خلاف کچھ نہیں کہنا چاہیے. لیکن سر اتنی بات کر جانا اور عمران خان صاحب کا ریاکشن نہ دینا، یہ بھی بڑا معنی خیز ہے. کیونکہ اگر تو یہ میں نے اور آپ نے کہا ہوتا ان کو، یا کسی اور نے کہا ہوتا، یا بلاول صاحب نے ہی کہا ہوتا، تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کا کیا جواب ہونا تھا؟ کیونکہ ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایوری بڈی ہیز اے رائٹ ٹو دیئر اون اوپینین. یہ کب ہوا سر؟ نہیں، آپ تھوڑا سا دیکھ لے کہ اگر آپ یا میں عمران نیازی صاحب کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا وہ یہ کہتے؟ ان سب چیزوں کی، ان ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ان سب کے باوجود کیا وہ خاموش رہتے؟ اس کے پاس آپشن نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے جب پرویز الہی صاحب کو اپنے ساتھ بٹھا کے دنیا کے سامنے، پہلے انہوں نے 25 مئی 2022 کو کہا کہ میں 6 دن بعد اسلام آباد آؤں گا. آج 7 مہینے ہو گئے، اس کی 6 دن پورے نہیں ہوئے. پھر 26 نومبر کو پنڈی میں انہوں نے کہا کہ میں دونوں اسمبلیاں توڑوں گا، پختونخوا اور پنجاب کا. وہ پھر 17 تاریخ کو اس نے دوبارہ اعلان کر دیے کہ میں 23 تاریخ کو توڑوں گا. اب 23 تاریخ ابھی 2 دن رہ گئے اس میں، تو 2 دن میں یہ ساری چیزیں تو ان کو نظر آ گئی کہ پرویز الہی ان کے ساتھ نہیں ہے، یہ والا پیج بھی ان کا پھٹ چکا ہے.
تو جب یہ پھٹ چکا ہے تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہ کہیں گے پرویز الہی صحیح آدمی نہیں ہے. لیکن پرویز الہی صاحب یہ بات یاد رکھنے کہ یہ وہ شخص ہے، محسن کش خود ان کو پتہ ہے کہ آپ جتنی مرضی ہے ان کے ساتھ، آپ کا بیٹا ان کے ساتھ چپک جائے مگر آپ کو ملنا کچھ نہیں ہے. یہ بندہ یو ٹرن کا ماسٹر ہے. یہ آپ کے ساتھ وہ کام کریں گے نا جو کسی نے نہیں کیا ہوگا، کہ دشمن بھی نہیں کر سکا. کیونکہ انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے. انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ جو کیا ہے، انہوں نے باپ پارٹی کے ساتھ، انہوں نے کاف لیگ کے دوسرے دھڑے کے ساتھ، انہوں نے اختر مینگل صاحب کی پارٹی کے ساتھ، تو یہ سب کے ساتھ وعدے کر کے یہ شخص مکر گیا. اچھا ٹھیک ہے سر، ذرا بتا دیجیے اس پہ آ جائیں، واپس آ جائیں پنجاب اسمبلی پہ. آپ کہہ رہے ہیں پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹے گی، پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹے گی کیونکہ عمران خان صاحب نہیں چاہتے تھے یا آپ نہیں چاہتے؟ یہ کس کی خواہش ہے؟ دونوں کی لگ رہی ہے مجھے تو. دیکھیں دونوں کی نہیں لگ رہی ہے. ہمیں تو ابھی سے پتہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کا جس طرح سپیکر جو ہے نا وہ رولنگ دے رہا ہے غیر عینی، تو ہمیں تو پتہ ہے ان کی اکثریت نہیں ہے. ان کی 2 سیٹوں پہ آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ کا اس نے سہارا لیا ہے. 25 ایم پی اے کا انہوں نے ووٹ گنے نہیں ہے، اور ووٹ گنے نہیں ہے اور تب بھی اس کو نائل قرار دیا گیا. تو آپ مجھے بتا دو کہ اگر وہ 25 ووٹ گنے جاتے تو کیا ان کی حکومت بنتی؟ اور پھر اس کے باوجود اس کی حکومت کے ٹوٹل 2 سیٹوں بھی یہ کھڑی ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ سارے وہی حربے کر رہے جو کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے اور قومی اسمبلی میں کی ہے. تو یہ آپ کے پاس 2 دن بعد 23 تاریخ بھی آ جائے گا. اور اس کے علاوہ پرویز الہی صاحب نے جو باتیں کی ہے، نہیں سر، وہ مسئلہ یہ نا 23 تاریخ سے پہلے زرداری صاحب آ گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بوریاں لے کر آ گئے، اور پھر خواتین ان کی کہہ رہی ہیں کہ بوریاں آفر ہو رہی ہیں، ان کی بولیاں لگ رہی ہیں، ان کو پیسے آفر کیے جا رہے ہیں. وہ تو آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے خواتین نے کہ زرداری صاحب کے توسط سے پیسے آفر ہو رہے ہیں. آپ نے اس سے پہلے بھی قومی اسمبلی کی ان کے خاتون رہنما کو دیکھا تھا، سنا تھا، اس نے کہا مجھے آفر ہوئی ہے. پھر جب جواب مانگا ثبوت کچھ نہیں ہے. ان کے آج بھی ایک ایم این اے نے حلف لیا ہے، آسیہ نام ہے، آسیہ بی بی اس کا نام ہے، انہوں نے باقاعدہ حلف لیا ہے اور میرے ساتھ وہ خصوصی کمیٹی میں ممبر ہے. وہ تو خوش ہے، وہ تو پرواہ نہیں کر رہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں، کیوں آپ لوگ میڈیا جو ہے نا آپ آنکھیں بند کر کے یا آپ لوگ بھی جو ہے نا چسکے لے رہے ہو کہ آج کیا ہوگا کل کیا ہوگا؟ بھائی آپ کے سامنے جو ایک شخص نے شٹ اپ کال دے دی ہے، اتنا سب کچھ کہہ دیا ہے، تو کیا اس کے باوجود اس کے ساتھ ہے؟ اب وہ عمران نیازی صاحب کی جو آپ نے سوال کی ہے تو وہ کیا کہے گا؟ وہ آنکھیں بند نہیں کرے گے تو کیا کرے گا؟ پرویز الہی کے والے پیج بھی پھٹ گیا. تو جب یہ کہے گا تو آج ہی کلوز کو ہو جائے گا، آپ کا ٹاک شو بھی نہیں چلے گا. ابھی کم سے کم آپ کی جمعے تک ٹاک شو تو چلتی رہے گی، جمعہ زیادہ دور نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں آج 21 تاریخ ہے، اب 2 دن رہ گیا تو 2 دن بعد بھی آپ دیکھ لیں گے، یہی پرویز الہی کو دیکھ لیں گے اور پھر زیادہ دور نہ جائے. اس وقت پنجاب حکومت کی جہاں نہیں تو پرویز الہی صاحب کے بیان کے بعد آپ نے کیوں یہ ضروری محسوس کیا؟ اگر پیج پھٹ گیا تھا، ایک منٹ مندو کھیل صاحب رک جائے، آپ نے پھر یہ کیوں محسوس کیا؟ یہ ضرورت آپ کو کیوں کر محسوس ہوئی کہ پھر آپ یہ عدم اعتماد اور اعتماد کا ووٹ، یہ دونوں چیزیں آپ بھجوائیں اسمبلی میں؟ کیوں آپ کو اتنی فکر ہوگی جب آپ کو پتا ہے کہ پیج ہی پھٹ گیا؟ تو پیج پھٹ گیا تھا تو یہ اتنی تکلف کرنے کی آپ لوگوں کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ مجھے پتہ نہیں ہے، میں اپنی ذاتی میرے رائے ہے، ہو سکتا ہے پرویز الہی صاحب کو ہم راستہ دے رہے ہیں. سر پتا نہیں ہے آپ کو. اچھا سر یہ بتا دیں، ممکنہ طور پر سنائیں دونوں بھائیوں میں آج کل بن بھی رہی ہے اور کچھ فاصلے بھی کم ہو رہے ہیں، تو یہ فاصلے کم کرنے میں زرداری صاحب کا کتنا کردار ہے سر؟ بہت بڑا کردار ہے. مفاہمت کا بادشاہ ایسے تو نہیں کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ایک زرداری سب پر باری، ہم کہتے ہیں نہیں، ایک زرداری سب سے یاری. تو اس میں کیا بات ہے؟ اگر ان دونوں بھائیوں کے بیچ میں اس نے صلح کرا دی ہے تو ہمیں اور آپ کو کیا پریشانی ہونے چاہیے؟ یہ تو مخلوق خدا ہے، ان کو آپس میں جوڑنا چاہیے. اور زرداری صاحب کوئی کلاشنکوف لے کے سیاست نہیں کر رہے، وہ تو مفاہمت کی، یاری کی سیاست کر رہے. اور یاری کی سیاست کوئی بری تو نہیں ہے. اگر انہیں 2 بھائیوں کو، 2 خاندانوں کو جو 40 سال سے سیاست پہ ہے، اگر ان کو آپس میں جوڑا ہے تو اس میں پریشانی تو کسی کو نہیں ہونا چاہیے. اور ہم تو چاہتے ہیں. اچھا مندو خیل صاحب، مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ آج ایک دم سے یو ٹرن ایک اور یو ٹرن آ گئی. سر ایک منٹ، ایک اور یو ٹرن آ گئی. کل حسن مرتضیٰ صاحب کا نام آ رہا تھا، باقی لوگوں کے نام آ رہے تھے ایز سی ایم، مے بی ناٹ. آج زرداری صاحب نے بڑا اوپنلی کہہ دیا کہ میرے لیے جیسے بلاول ہے ویسے ہی حمزہ ہے، تو حمزہ شہباز کو ہونا چاہیے. آپ کو لگ رہا ہے حمزہ شہباز ول بی the نیکسٹ سی ایم پنجاب؟
देखिए टेक्निकली तो हमारी अक्सरियत नहीं है, हम दूसरी पार्टी है, जैसा काफ लीग 10 सीटों पे, इस तरह हमारे पास 7 सीटें हैं, तो हम तो छोटी पार्टी है पंजाब भी इस वक्त। लेकिन आप ये चीज़ रख लें, अगर नून लीग दस्तबरदार होती है तो यकीनन फिर सीएम जो है ना पीपल्स पार्टी का आएगा। और फिर मैं आपको थोड़ा सा दूर ले जाऊं, पहले जब हमजा शहबाज शरीफ साहब वो वज़ीर आला बन गए तो मैंने पार्टी के सामने, मैंने अपने चेयरमैन के सामने ये बात उठाई थी कि आप अगर वज़ीर आज़म कभी उसको ऑफर कर रहे हैं और वज़ीर आला कभी। हाशिम डोगर साहब की भी और कादिर मंदोखेल साहब की भी। कादिर मंदोखेल साहब का मानना है कि ये असेंबली नहीं टूटेगी और यही बात वो चाहते हैं कि बावर करा दें अवाम को कि इमरान खान साहब को झुटला दें, और वो ये कि जो बात वो करते हैं वो झूठ होती है। उनका ये भी मानना है कि परवेज़ इलाही साहब ने अपना सफ़ा उनसे अलहदा कर लिया है। डोगर साहब चाहते हैं कि बात हो और कम से कम इलेक्शंस अनाउंस हों ताकि फिर मुल्क में स्टेबिलिटी आए। कौन किससे बात करने को कब तैयार होगा और इस मुल्क में स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज़ आएगी भी या नहीं,